بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک زبردست قسم کی خبر بلکہ خبروں کے ساتھ حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بہت بڑے استعفے کی خبر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ 2 استعفے آنے والے ہیں۔ اس حوالے سے مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں۔ یہ کون سے استعفے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان میں سے کون سے استعفے کی تصدیق ہو چکی ہے؟ لیکن اس سے پہلے مختصراً یہ بتا دوں کہ آج عمران خان کا لانگ مارچ یا اجتماع سے خطاب ہوگا راولپنڈی میں، اور یہ بھی ایک دلچسپ مرحلہ ہوگا کہ اس خطاب کے موقع پر عمران خان کیا اپنے ماضی کے بیانیوں کو مکمل طور پر دفن کرتے ہیں، کوئی نیا بیانیہ اپناتے ہیں۔ ماضی کے بیانیہ آپ کو پتہ ہے، ہینڈلرز، نیوٹرلز، غدار وغیرہ وغیرہ، اور سب سے بڑا بیانیہ وہ تو دفن کر چکے ہیں کہ امریکی سازش وغیرہ۔ لیکن کیا اب جب کہ آرمی بطور ادارہ ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکی ہے، اعادہ کر چکی ہے کہ وہ مکمل طور پر اے پولیٹیکل رہے گی، تو کیا وہ ایک مرتبہ پھر پاک فوج سے سیاسی معاملات میں مداخلت کا مطالبہ کریں گے، یا حکومت کی طرف آلیو برانچ جیسے کہتے ہیں کہ مصلحت کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے اب مبینہ طور پر اپنے کچھ ساتھیوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ شاید وہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اور ان ساتھیوں کے حوالے سے عمران خان کے سابق ساتھی فیصل وارڈا پہلے ہی اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں کہ یہ سانپ ہیں، 3 سانپ ہیں، 2 خاص ہیں، اور 2 میں سے ایک خاص کے استعفے کی خبریں بھی گرم ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، جن کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید ان کو بھی آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے، یا ان کو کم از کم چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہوتا ہے اس کے عہدے کے لیے ان کا نام زیر غور ہے، اور اس عہدے پر بھی وہ تعینات ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو سینیارٹی کی جو لسٹ تھی اس میں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس تیسرے نمبر پر تھے۔ پہلے نمبر پر جنرل عاصم منیر، دوسرے نمبر پر جنرل ساحر شمشاد مرزا، تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس، لیکن وہ چیف نہیں بن سکے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نہیں بن سکے۔ تو اب یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس خبر کی تصدیق کی ہے لندن میں مقیم جنگ جیو گروپ کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے انتہائی قریبی خاندانی ذرائع جو کہ لندن میں مقیم ہیں یا برطانیہ میں مقیم ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سول بیوروکریٹ جب گریڈ 21 یا 22 میں چلے جاتے ہیں، سملرلی جب ملٹری بیوروکریٹس جب وہ میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ہوتے ہیں، تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے اہل خانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں، ان کی اولادیں مغربی ممالک میں زیر تعلیم ہیں یا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو چکے ہیں، امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں، کینیڈا کے PR شپ ہے ان کے پاس، آسٹریلیا، برطانیہ، دیگر ممالک میں وہ وہاں پر زیر تعلیم ہوتے ہیں، وہیں کہ وہ رہائشی ہو جاتے ہیں۔ اب استعفے کی یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے ٹاپ کلاس کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کے اثاثے بھی دیگر ممالک میں پائے جاتے ہیں، ان کی اولادیں بھی دیگر ممالک میں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں تو جنرل اظہر عباس سپرسیڈ نہیں ہوئے، اگرچہ ان کا نام لیا جا رہا تھا لیکن ان کو یہ عہدہ نہیں مل سکا
جس کی ہر شخص کو خواہش ہو سکتی ہے، جو بھی شخص آرمی میں اس رینک پر پہنچتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے یا تو وہ چیف آف آرمی سٹاف بن جائے یا چیئرمین جوائنٹ چیفز بن جائے۔ یہ دو ہی بڑے پاکستان فوج میں 4 سٹار جنرل کے عہدے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ایک ہی بیچ سے ہوتے ہیں اور یہ آپس میں کولیگز کی طرح ہوتے ہیں، اور اکثر یہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ جناب یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ دوست ہوں، آپس میں بڈیز ہوں، وہ ایک ساتھ ایک بیچ کے ہوں، اور پھر ان میں سے ایک کو ان کا باس بنا دیا جائے اور پھر اس باس کو سلوٹ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ، شاید نہیں، یقیناً یہی ایک وجہ ہے۔ ایک اور استعفے کی خبریں گرم ہیں، اور وہ استعفیٰ میں اب نام لے لیتا ہوں، کچھ لوگوں نے نام لیا ہے، کچھ لوگوں نے نام نہیں لیا ہے، وہ ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ شاید وہ بھی مستعفی ہو جائیں۔ ایک تیسرے استعفے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کا نام ابھی تک سامنے لانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، جب تک کہ کوئی استعفیٰ یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ، اس کو استعفیٰ تو اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اور ریٹائرڈ تصور ہوں گے جس دن سے ان کی وزارت دفاع یہ درخواست منظور کرتی ہے۔ اب یہ استعفے کیوں؟ جنرل فیض تو ابھی ظاہر ہے پھر اسی بیچ سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جنرل فیض بھی امیدوار تھے، ظاہر ہے اس کے لیے تو جنرل فیض نے بہت سے پاپڑ بیلے۔ ایک وقت تھا کہ وہ پاکستان میں دی موسٹ پاورفل جنرل کے طور پر پہچانے اور جانے جاتے تھے، اور اس وقت کی اپوزیشن کی انہوں نے چیخیں نکلوائی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے، یاد ہوگا کہ کس طرح وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ان کے حوالے سے کہا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے مریم نواز اور نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا، یا ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کس طرح ان جج صاحب کو ایک لحاظ سے انتہائی تضحیک، تذلیل اور ذلت آمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا، اور بالآخر ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا، برخاست کر دیا گیا، سبکدوش کر دیا گیا، جو بھی آپ اس کو نام دیں، نکال دیا گیا، ورنہ آج وہ سپریم کورٹ کے جج ہوتے۔ اب یہ ساری صورتحال کے بعد اب جنرل فیض حمید نے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ فوج کے اندر بھی ان کے حامی بھی ہوں گے، ان کے مخالف بھی ہوں گے، سیاست میں باہر بھی ان کے حامی بھی ہوں گے، مخالف بھی ہوں گے، اور ان کے حوالے سے تو اب اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے دوران ملازمت بہت پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پیسہ تو بنایا ہے، لیکن ان کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ اخلاقی طور پر درست نہیں تھے، اور ان سب کی بھی اب انکوائریز ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو نئے آرمی چیف جن کو نامزد کیا گیا ہے، جو 29 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے، وہ حافظ قرآن تو ہیں ہی، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی اسٹریٹ فارورڈ انسان ہیں، دیندار بھی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں، وہ سفارش پہ یقین نہیں رکھتے، وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر کسی بھی قسم کی کرپشن، چاہے وہ مالی کرپشن ہو، مارل کرپشن ہو، جسے ہم اخلاقی کرپشن کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اسی کرپشن کی نشاندہی پر ان کو عمران خان نے ڈی جی ISI کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ کرپشن جب انہوں نے اشارہ کیا تھا، بلکہ ثبوت فراہم کیے تھے عمران خان جب وزیر اعظم تھے کہ جناب آپ کے گھر سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، آپ اپنے گھر پر نگاہ رکھیں، یہاں پر تحفے تحائف، بڑے قیمتی ہار اور ہیرے کی انگوٹھیاں یا ڈائمنڈ، اور یہ رقم وصول کی جا رہی ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے، زمینوں پر قبضوں کے حوالے سے، زمینوں کے انتقال کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے ان کو برطرف کر دیا تھا، اور بالآخر عمران خان اوپنلی یہ کہتے تھے کہ صرف ایک شخص کو آرمی چیف نہ بنایا جائے، باقی جس کو مرضی بنا دیں، اور وہی ایک شخص اب آرمی چیف تعینات ہو چکا ہے۔ اب یہ جو باتیں ساری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے۔ آرمی کے اندر ایک اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک
ایک پورا ایک پروسیجر، ایک پروسیس موجود ہے۔ آرمی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انتہائی ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس کے اپنے طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے، آپ بے شک آپ کسی بھی اہم عہدے پر فائز رہیں، آپ کے خلاف جو ہے وہ فائلوں میں جو کاغذات ہیں آپ کے حوالے سے، ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتا، لیکن وقت آنے پر یہ سب کچھ جو ہے وہ آرمی کے اندر آپ کے خلاف استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ونس اینڈ فار آل ایک شٹ اپ کال دینی ہے کہ جناب سرونگ اور ریٹائرڈ جرنیلوں کا کام پراپرٹی نہیں ہے، پراپرٹی بزنس نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس نہیں ہے، مال کمانا نہیں ہے، ملک سے باہر اثاثے بنانا ان کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے بلکہ انسٹیٹیوشن کی بدنامی کا باعث بھی بنیں گے، اور اب اس پر ایک جسے کہتے ہیں نا ڈھکن لگا دیا جائے گا۔ کب تک یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ ہر آنے والا آرمی چیف اپنی پالیسیز کو لے کر آگے چلتا ہے، جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک ڈاکٹرائن تھی جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہا جاتا تھا۔ ممکن ہے موجودہ جو ابھی نامزد آرمی چیف ہیں ان کی اپنی ڈاکٹرائن ہو، اور وہ ڈاکٹرائن یہی ہے کہ جناب اب بڑے لیول پر ایک تطہیر کا، ایک پیوریفیکیشن کا عمل شروع کیا جائے گا، اور آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یا تو کوئی اعلیٰ ملٹری آرمی افسران قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یا ان کو ان کے اہم ترین عہدوں سے سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، اور اگلے سال مارچ، اپریل اور میکسیمم مئی کے آغاز تک وہ جنرل صاحبان ویسے ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔